الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 41 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کے نور کی تمثیل بیان ہوئی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ پر ایمان ہے جو زمین و آسمان کی روشنی ہے۔ اللہ نے اس روشنی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ یہ روشنی تمہاری فطرت میں بھی ودیت ہے اور پیغمبروں کے ذریعے سے یہ روشنی دنیا تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس پروردگار نے اپنے 2 گھروں کے ذریعے سے اس کو پوری دنیا میں عام کرنے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ چنانچہ یہ دلوں تک پہنچ رہی ہے۔ اب اپنے دلوں میں اس روشنی کے لیے جگہ تمہیں پیدا کرنی ہے۔ یہ تمہارے دلوں کے طاق ہیں جن پر یہ چراغ روشن ہوگا۔ یہ تمہاری فطرت ہے جس سے ان کو روغن ملے گا۔ یہ سب اب تم نے کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے اہتمام ہو چکا، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس دنیا میں سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے، پھر تمہارے لیے ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ اسی طرح کی ظلمتیں جو اگر کسی وقت طوفان باد و باراں ہو تو سمندر میں سفر کرنے والوں کو پیش آ جاتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے اس روشنی کا اہتمام کر دیا، اور اگر اللہ نے جو اس کے لیے قانون مقرر کیا ہے اس کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے اس روشنی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ تمثیل کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے لیے قرآن کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کائنات میں، یا اگر اس کی حقیقت کے لحاظ سے اس کو تعبیر کیجئے تو مادے میں، قوت کے ظہور کے مختلف مظاہر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک شے اور ایک اس میں قوت کا ظہور۔ شے کی حیثیت سے جو سوال پیدا ہوتا ہے اور انسان کو متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ یعنی شے یہ میز کرسی بھی ہے، یہ ماہ و آفتاب بھی ہے، اور پوری کائنات بھی۔ اس کے بارے میں انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بالعموم یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، یہ کہیں سے نہیں آئی، ازل سے ایسے ہی ہے اور چل رہا ہے معاملہ۔ دوسری چیز، خود اس کے اندر قوت کا ظہور ہے۔ قوت کا ظہور ہے جو جمادات میں نمایاں ہوتا ہے، اجرام فلکی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ کرۂ ارض جس میں نباتات ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ مادے میں قوت کا ظہور ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر حیوانات میں تو وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کا منتہائے کمال انسان ہے۔ تو قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ حدوث کو، یعنی چیز وجود میں آ گئی، اس کے وجود میں آنے کو زیر بحث نہیں لاتا، اس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے وجود پذیر ہوئی ہے، یا یہ اجمالی بات بیان کر دیتا ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے ہمیں کوئی بڑی مشقت نہیں کرنی پڑی، ہم نے جب ارادہ کر لیا تو ہم نے کہا کہ ہو جائے تو وہ ہو گئی اور ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں،
وہ قوت کا ظہور ہے، اس کے مختلف مظاہر ہیں، جمادات میں بھی، نباتات میں بھی، حیوانات میں بھی اور انسان میں بھی۔ یہ ہے جو قرآن مجید میں استدلال کا موضوع بنتا ہے۔ چنانچہ اب اسی کو لے لیا ہے، اس میں کبھی آفاق زیر بحث ہوتا ہے، اس میں قوت کا ظہور کہاں کہاں ہو رہا ہے، اور کبھی انفس زیر بحث ہوتا ہے، یعنی نفس انسانی میں اس کا ظہور کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اس پوری کائنات میں ایک ایک چیز اس ذات باری کی گواہی دے رہی ہے۔ قوت کا یہ ظہور بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فاعل حقیقی ہے، اور اگر تم اس کائنات کو دیکھو تو یہ جس طرح ریاضیاتی قوانین میں بندھی ہوئی ہے، جس طرح اس میں نظم کا، معنویت کا ظہور ہو رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز اپنے وجود سے اسی پروردگار کی پاکی بول رہی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے۔ اس میں خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھو کہ کس طریقے سے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کر رہی ہے، اور یہ پرندے، یہ چھوٹے چھوٹے اور یہ بڑے پرندے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ پروں کو پھیلائے ہوئے فضا میں اڑ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ چیز اس نے پیدا کر دی ہے جو زمین کا بھی خالق ہے اور آسمان کا بھی خالق ہے۔ اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، یہ خدا کے آگے پرندوں کے افتراش کی تصویر ہے۔ یعنی پیچھے یہ بتایا تھا کہ انسان کو اپنے پروردگار کی سچی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے دل میں اس کے ایمان کا چراغ جلانا چاہیے۔ اب یہ بتایا ہے کہ جب ایمان کا چراغ روشن ہوگا تو سب سے بڑھ کر کیا چیز وجود میں آنی چاہیے؟ وہ بندگی ہے، ذات باری کے سامنے تسبیح ہے، تحمید ہے، وہ اس کی برتری کا اعتراف ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، وہ ہونا چاہیے۔ تو توجہ دلائی ہے کہ یہ پوری کائنات تو یہی کر رہی ہے، یہاں تک کہ پرند چرند بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ خدا کے آگے پرندوں کے افتراش کی، یعنی بچ جانے کی، جیسے ہم جب اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں جو عبادت کا منتہا کمال ہے، تو گویا بچ جاتے ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ خدا کے آگے پرندوں کے افتراش کی تصویر ہے۔ انسان بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو یہی صرف گندگی اور افتراش وہ ہر چیز کے ظاہر میں دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان میں ایسی نگاہ ہو کہ وہ چیزوں کے اندر اتر سکے، وہ ظاہر کا غلام بن کر نہ رہ جائے، تو وہ ایک ایک چیز میں اللہ پروردگار عالم کی نشانیاں دیکھتا ہے، اور ایک ایک چیز کو اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے اس کے سامنے سرنگوں، اس کے سامنے جھکے ہوئے دیکھتا ہے۔ گویا عبادت کا ایک پہلو وہ ہے جو شعور کے ساتھ ہم سے سرزد ہوتا ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو اس پوری کائنات میں تکوینی سطح پر ہو رہی ہے۔ انسان بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو یہی صرف گندگی، یہ اپنا سر جھکا دینا اور افتراش، پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دینا، یہی صرف گندگی اور افتراش وہ ہر چیز کے ظاہر میں دیکھ سکتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اپنے باطن میں بھی زمین و آسمان کی ہر چیز اسی طرح سر بسجود ہے۔ یعنی جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان سب پروردگار عالم کے سامنے اپنے باطن میں سر جھکائے بیٹھے ہیں،
کوئی بھی اپنے وجود میں سرکشی نہیں کر سکتا اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے، وہ جو اختیار کا حصہ ہے اور وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے، اس میں صرف ہم ہیں جو سرکشی کرتے ہیں، اور کوئی چیز بھی تمرد یا سرکشی اختیار نہیں کرتی۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں، یعنی جمادات، حیوانات، سب چیزیں، یہ ساری چیزیں اپنی زبان حال سے انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ بھی اس حمد و تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو اور انہی کی طرح صرف اپنے رب ہی کی بندگی کرے۔ یہ ایک ایک چیز اس کے قانون کے سامنے سرفکندہ ہے جس کے لیے جو طریقہ اس نے مقرر کر دیا ہے، سرے منہ کوئی چیز اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ وہ ذرہ لا یتجزا جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، اس سے لے کر کائنات کے بڑے بڑے کروں تک اور کہکشانوں تک ہر جگہ ایک ہی قانون کار فرما ہے۔ چنانچہ یہ سب چیزیں ہمیں بھی دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح اپنے رب ہی کی بندگی کریں۔ اگر وہ یعنی انسان اس سے کوئی الگ راہ اختیار کرتا ہے، یعنی سرکشی کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، ان میں سے کوئی راہ بھی وہ اختیار کرتا ہے، تو گویا وہ ساری دنیا سے بالکل جدا راہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی سرکشی میں اس کی ہم آہنگ نہیں ہے، تمرد میں اس کی ہم آہنگ نہیں ہے، وہ سب تو اللہ کے قانون کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا سے بالکل جدا راہ اختیار کرتا ہے اور ایک ایسی راگنی چھیڑتا ہے جو اس کائنات کے مجموعی نغمے سے بالکل بے جوڑ ہے۔ یعنی یہ کائنات تو جو گیت گا رہی ہے وہ ابدیت کا گیت ہے، وہ بندگی کا گیت ہے، وہ سرفگندگی کا گیت ہے، وہ فروتنی اور عاجزی کا گیت ہے۔ انسان اگر کوئی اور راگنی چھیڑتا ہے تو بالکل ایک بے جوڑ بات کرتا ہے۔ اس میں خدا کی راہ اختیار کرنے والوں کی ہمت افزائی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا یا اقلیت میں نہ سمجھے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ شاید میں ہی ہوں جو اس مطالبے کو پورا کر رہا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، تم تنہا نہیں ہو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہی کام کر رہا ہے۔ اس راہ کا مسافر کبھی تنہا نہیں ہوتا، یہ راہ قافلوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں ساری کائنات اس کی ہم سفر ہے۔ اگر تھوڑے سے ناشکرے انسان اس سے الگ ہوں تو ان کی علیحدگی سے وہ کیوں بد دل اور مایوس ہوں؟ یعنی اگر انسانوں میں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت کچھ لوگوں نے سرکشی اختیار کر لی ہے تو یہ بد دلی کا یا مایوسی کا باعث نہیں بننی چاہیے، جبکہ خدا کے آسمان و زمین، اس کے شمس و قمر، اس کے دریا اور پہاڑ اور اس کے سارے چرند و پرند ہر وقت اس کے ہم رکاب ہیں۔ وہ سب وہی کر رہے ہیں جس کا مطالبہ اس کے پروردگار نے اس سے کیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے۔ ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح خوب جان رکھی ہے۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی ہر ایک کے لیے اس صلات، نماز اور تسبیح کا طریقہ الگ الگ ہے۔ وہ اپنے اپنے طریقے پر یہ سب کر رہے ہیں، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، دریا بھی کر رہے ہیں، سمندر بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پروردگار کی نگاہوں میں ہے کہ کوئی ایک بھی اس سے سرفکندہ نہیں، کوئی ایک بھی اس سے سرکش نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی حیثیت پہچان رکھی ہے، اور جو دائرہ، جو قاعدہ اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، ٹھیک اس میں اپنے پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کی تسبیح اور نماز میں مشغول ہے۔ تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر۔
زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس بات کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ کیوں ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے اور کیوں سب کو اسی کی تسبیح و تحمید کرنی چاہیے، اس کی دلیل بیان ہوئی ہے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کا بادشاہ وہی ہے، اور اس لیے کہ ایک دن مجھے، آپ کو اور زمین و آسمان کو، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اپنی اپنی مہلت پوری کر کے ہم سب اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آسمان، زمین، اس کی سب چیزوں اور خاص طور پر پرندوں کی صلاۃ و تسبیح کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد کچھ دوسرے مظاہر، وہی قوت کے ظہور کے مظاہر۔ الم تری ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ اوپر بھی جب کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا تھا تو یہی اسلوب تھا، یہاں بھی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اوپر فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، یہاں سے آگے اب اس کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی۔ یعنی پہلے وہ بادلوں کو جہاں سے وہاں سے ہانک کر لے آتا ہے، ان کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو ملا دیتا ہے۔ وہ گویا ایک چادر کی طرح تمہارے اوپر تان دیے جاتے ہیں، پھر خود ان ٹکڑوں پر ٹکڑے آ کے ان کو تہ بر تہ پہاڑوں کی صورت دے دیتے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے یہی بتایا ہے۔ نیچے سے تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ پرواز کرتے ہوئے اوپر گئے ہیں تو وہ پہاڑ ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ یعنی ہمارا وہ مشاہدہ ہے جس کا ذکر آگے کیا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے، اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ بارش رحمت ہوتی ہے، فضل ہوتی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اس سے تمہارے لیے زندگی پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر کبھی کبھی جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے، تمہیں وارن کرنا چاہتا ہے، تو آسمان سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑ اس نے بنا رکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے اولے برسا دیتا ہے۔ یعنی پھر وہی بارش تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ پہاڑ کے پہاڑ اوپر اس نے اٹھا رکھے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح گرا دیتا ہے نیچے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے، اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ یعنی پھر اسی کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرے۔ میں نے لکھا ہے یعنی سردی سے جمے ہوئے بادلوں سے، جنہیں اوپر سے دیکھیے، اگر اوپر جا کے دیکھیں، اور اب تو بہت سے لوگوں کو اس کا موقع ملا ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی سردی سے جمے ہوئے بادلوں سے جنہیں اوپر سے دیکھیے تو بالکل پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور جب اولوں کی صورت میں برستے ہیں تو گویا پہاڑوں کے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرتے ہیں۔ یہی تصویر بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کو نمایاں کیا ہے۔ اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ جنہیں چاہتا ہے ان پر گرا دیتا ہے، جن سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ یہ عذاب کی تمثیل ہے۔ یعنی جس وقت تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو تنبیہ کو کبھی تو تنبیہ ہی رہنے دیتا ہے، توجہ ہو جاتی ہے،
سب لوگ اپنا سامان سمیٹ لیتے ہیں، ایک ہلکا سا خوف پیدا ہوتا ہے لیکن پھر ہٹا دیتا ہے، تنبیہ ہی تک بات رہتی ہے، اور کبھی کبھی وہ تنبیہ کو پھر آخری نتیجے تک پہنچا دیتا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب کی تمثیل ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس میں اشارہ سرما کے ان بادلوں کی طرف ہے جو تند ہواؤں، شدید کڑک دمک اور اولوں کے ساتھ نمودار ہوتے اور ان سے ایسی بے پناہ یالہ باری ہوتی کہ بستیوں کی بستیاں ان کے نیچے ڈھک جاتی ہیں، گویا ان کے اندر اولوں کے پہاڑ ہیں۔ قرآن نے عذاب الہی سے جن قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض قومیں اسی آفت سے تباہ ہوئیں۔ قرآن مجید جب یہ بتاتا ہے کہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد ہم نے دنیا میں فیصلہ سنایا ہے، تو وہ فیصلہ دونوں پہلوؤں سے ہے۔ اس میں ایمان لانے والوں کو سرفرازی عطا ہوئی ہے، اور آگے وہ سرفرازی صحابہ کرام کے لیے اس سورہ میں پہلی مرتبہ نہایت واضح الفاظ میں اور ایک بالکل قطعی پیشینگوئی کی صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ لیکن قوموں پر عذاب کے واقعات بھی قرآن نے بیان کیے ہیں، تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو مختلف آفتوں سے تباہ ہوئیں، اگرچہ اس میں آفت کی نوعیت کیا ہوئی اس میں تو فرق واقع ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہواؤں کے، بادلوں کے، بارش کے، اولوں کے، باد و باراں کے تصرفات ہیں۔ یعنی یہی چیزیں جو ہمارے لیے رحمت کا باعث ہیں، انہی کی قوت اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بربادی اور تباہی کا ذریعہ بن جاتی۔ تو یہ اس کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ یکاد و ثنا برق ہی یضب بالابصار، جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے تو بجلی کی چمک دیکھتے ہو، اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو اچکے لیے جاتی ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ یقلب اللہ اللیل النہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ بھی وہی کر رہا ہے، اور رات اور دن کا الٹ پھیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ یہ کائنات جس طریقے سے گردش میں ہے، اس میں اجرام گردش میں ہے، وہی گردش جس طرح تمہارے لیے شب و روز پیدا کر دیتی ہے، یہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کے تحت، اسی کے اذن سے اور اسی کے حکم پر ہو رہا ہے۔ رات اور دن کا الٹ پھیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، یعنی آنکھیں ہونی چاہیے۔ انسان انکار کرنا چاہے تو بداہت کا انکار کر دیتا ہے، پیش پا افتادہ حقیقتوں کو ماننے سے گریزاں ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ اس پروردگار نے کیا کچھ اہتمام کر رکھا ہے، تو اس میں بڑا سبق ہے۔ میں نے توجہ دلائی، یعنی اس بات کا سامان ہے ان سب مظاہر میں، یہ جو تم منظر دیکھتے ہو ان میں اس بات کا سامان ہے کہ نگاہ اگر چاہے تو اس ظاہر کو عبور کر کے اس کے اس باطن تک پہنچ سکتی ہے کہ یہ کائنات ایک خدائے حکیم و خبیر کی تخلیق ہے۔ دیکھنے کے زاویے کو درست کر لیا جائے تو یہ مظاہر، یہ مناظر، یہ چیزیں جس طرح سامنے آتی ہیں، یہ قوت کا جس طرح ظہور ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ خدائے حکیم و خبیر کی تخلیق ہے، اور اس کا نظم بھی تنہا وہی چلا رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو بنا دیا اور اب اس کا نظم کسی وشنو، کسی شیو کے حوالے کر دیا ہے، کسی ابدال کے حوالے کر دیا ہے، انبیاء کے حوالے کر دیا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے، نہیں، اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس نے پیدا بھی کیا ہے اور امر بھی اسی کا چل رہا ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اس کا نظم بھی تنہا وہی چلا رہا ہے، چنانچہ وہی حقدار ہے کہ انسان اس کے سامنے سرنگوں رہے، سر جھکائے رہے اور اسی کی عبادت کرے۔ اس کے لیے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اپنی نگاہ کو باطن تک لے جا کے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہو۔ وہی بات مزید آگے بڑھی،
واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اطلاع دی ہے کہ جب ہم نے زمین و آسمان کو بنا لیا اور تمہاری زمین خاص طور پر جب پوری طرح تیار ہو گئی تو اس وقت اس زمین پر کوئی خشکی کہیں نہیں تھی، سب پانی ہی پانی تھا۔ اس میں فرمایا کان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کا تخت حکومت پانی ہی پر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ خشکی نمودار ہوئی اور پھر زندگی پیدا ہوئی، اور وہ زندگی اسی پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مادے، یہ بے جان مادے، یہ عناصر جن کو ہم پہلے سادگی سے کہتے تھے کہ یہ پانی، مٹی، آگ، ہوا ہے، اب ہم نے جب مزید تحلیل کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ تو ان سب میں اسی نے زندگی پیدا کی۔ ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، زندگی پیدا ہو گئی اور پانی سے پیدا ہو گئی۔ ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی، یعنی جب زندگی پیدا ہو گئی، جان آ گئی چیزوں میں، ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر۔ یعنی پھر تم دیکھو کہ یہ زندگی ظہور پذیر ہو کے نباتات سے ہوتی ہوئی جب حیوانات میں پہنچی ہے تو اس نے کس کس پہلو سے تنوع پیدا کر دیا ہے، کیا انواع ہیں جو وجود میں آ گئی ہیں۔ اس کی مخلوقات گنی نہیں جاتی، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چل رہا ہے، کوئی زمین پر گھسٹ رہا ہے، کوئی 4 پاؤں پر چل رہا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4 يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ انواع تو تم دیکھ ہی رہے ہو، لیکن وہ چاہے تو ایسی سینکڑوں اور پیدا کر دے۔ اس وقت بھی معلوم نہیں کتنی پیدا کر دیں اور وہ فنا ہو گئیں، کتنی ہیں جو باقی ہیں اور کتنی ہیں جو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ میں نے توجہ دلائی ہے کہ یعنی ایسی عظیم قدرت و حکمت کا مالک ہے کہ ایک ہی پانی سے، یعنی وہی مادے ہیں، وہی عناصر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، وہی پانی ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ایک ہی پانی سے ہر نوع جنس کے جاندار پیدا کر دیتا ہے، جس میں اتنا تنوع ہے، اتنی گوناگونی ہے کہ وہ گن نہیں سکتے آپ۔ اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ یعنی اگر تم غور کرنا چاہو تو ان آیتوں پر غور کر کے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو، تم اس کی صفات کو جان سکتے ہو، تم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہدایت کو ہم نے لازم نہیں کر دیا، ورنہ ہم چاہتے تو سب سیدھے ہمارے پاس آتے، لیکن ہم نے امتحان کرنا چاہا تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، ہدایت کا سامان موجود ہے، تم میں سے جو چاہے گا وہ اس طرف قدم بڑھائے گا۔ جب وہ قدم بڑھاتا ہے اور اس کے شرائط پورے کر دیتا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق اس کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اس میں یہ توجہ دلائی ہے پیغمبر کو بھی کہ کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سب کچھ کر دیا ہے، اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ ضروری نہیں کہ میری آپ کی خواہش کے مطابق ہو، ان کو کرنے دیجئے، وہ جانے ان کا پروردگار، وہ پھر آخر میں اپنا فیصلہ سنا دے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔